نمشکار، آداب۔ میں پھر حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں کہانی ریحانہ کی زبانی لے کر، اور آپ سے معافی بھی چاہتی ہوں کہ مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، کیونکہ میں کچھ کہانیاں اکٹھی کر رہی تھی، اس لیے میں آپ کے سامنے اپنی کہانیاں پیش نہیں کر سکی۔ آج کی کہانی بڑی مزیدار ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ باغ بکتے ہیں، پیڑ بکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ پیڑ کا سایہ بھی بکتا ہے۔ اس کہانی میں کچھ ایسا ہی ہے کہ ایک بڑے خوبصورت سا وہ ہے پیڑ، جو کہ بہت ہی گھنا ہے، اور وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں، مزدور، کسان جو ہیں، وہ آدھے راستے میں بیٹھ کر اس پیڑ کے نیچے تھوڑی ٹھنڈی ہوا کا مزہ اٹھا لیتے تھے، لیکن اللہ ہر چیز نہیں دیتا ہے۔ اس کے سامنے ہی ایک بڑا مغرور زمیندار تھا، اس کا جو گھر تھا وہ بالکل اس پیڑ کے سامنے تھا، تو اس کا جو سایہ تھا اس کے برآمدے تک جاتا تھا، اس کے بعد اس کے صحن تک جاتا تھا، لیکن یہ تو بیچارے ان لوگوں کو، گاؤں والوں کو سڑک پر بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ خیر بہرحال تو یہ بیچارے بڑے تنگ آ گئے تھے، اس کو اتنا ڈانٹتا پھٹکارتا کہ یہ کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے بیٹھنے کی، اور یہ سایہ میرا ہے، اور جب تک میں ہوں یہ جو درخت ہے یہ بھی میرا ہے، تم لوگ کوئی نہیں بیٹھ سکتے ہو، آ جاتے ہو مفت خوری کی ہوا کھانے کے لیے، تمہیں پتہ ہے اس کا ایک ایک پتا جو ہے وہ 1 روپے کا ہے۔ تو بیچارے گاؤں والے بڑے پریشان، انہیں تھوڑا سا وقت چاہیے تھا کہ ذرا بیٹھ کے تھوڑی آپس میں باتیں کر لیں اور ذرا لطف لے لیں ٹھنڈی ہوا کا، لیکن اس نے اس کو بالکل نکار دیا۔ گاؤں والے بڑے پریشان، تو انہوں نے سوچا کہ چلو جو صوفی ہیں ملا نصر الدین، ان کے پاس جاتے ہیں، شاید وہ ہماری سمسیا کا حل نکالیں۔ تو یہ گاؤں والے جو تھے وہ ان کے پاس گئے، ان سے کہنے لگے کہ دیکھیے ہمارا بڑا اچھا لگتا تھا، پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، تھوڑی بات کر لی، ہوا کھا لی، لیکن وہ جو زمیندار ہے وہ تو بڑا ہی بد اخلاق انسان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے، تو ان کا یہی ہو رہا ہے روزانہ، اب تو اس نے بالکل منع کر دیا، ہم تو بالکل 1 سیکنڈ کے لیے نہیں رک سکتے، اور حالانکہ ہم تو سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ سایہ تو اس وقت سڑک پہ تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھئی سڑک تو سب کی ہے، تو ان نے کہا دیکھ لیجئے آپ۔ کہنے لگا اچھا تم پریشان مت ہو، میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کا دماغ ٹھکانے لگ جائے گا۔ تو یہ جو تھے ملا نصر الدین اپنے گدھے پہ بیٹھ کے اور یہ گانا گاتے ہوئے پہنچ گئے، اور جا کر پیڑ کے نیچے لیٹ گئے اور مزہ اٹھانے لگے ٹھنڈی ہوا کا۔ اب اس نے دیکھ لیا، زمیندار نے، اس کا گھر تو سامنے تھا نا، وہ آ گیا اور آ کے کہنے لگا ہٹو یہاں سے، جاؤ بھاگو، یہ کیا سمجھ رکھا ہے، یہ کیا اس کا ہے، یہ مفت خوری کے چکر میں رہتے ہو تم سب کے سب، اور یہ تمہیں معلوم ہے یہ جو ہے سایہ کتنا مہنگا ہے، اس کا ایک ایک پیڑ کا ایک ایک پتا جو ہے 1 روپے کا ہے۔ تو اس نے کہا کیا آپ یہ سایہ بیچ سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا حیران ہو گیا کہ یہ سایہ کیسے بکے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں آپ کو پیسے دینے کو تیار ہوں۔ بولے او ہو، تمہارے پاس کہاں سے آئے پیسے؟ ایک کوڑی بھی نہیں ہوگی تمہاری جیب میں جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو۔ تو ملا نصر الدین نے کہا کہ دیکھیے ہم غریب لوگ ہیں، ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ نوٹ اپنی جیب سے نکالے اور دکھائے، تو یہ حیران رہ گیا کہ یہ ان کے پاس یہ پیسے، اچھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگا کہ بتاؤ آپ بتائیے۔ تو اس نے کہا تم بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں آپ کو تو خریدنا ہے، مطلب مجھے تو خریدنا ہے، آپ بتائیے آپ کیا دام لگا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میں 400 سے کم نہیں لوں گا۔ تو ملا نصر الدین جو تھے انہوں نے
پہلے ہی پیسے جمع کر لیے تھے، اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ تم 400 روپے لے آؤ، تو وہ ان کے پاس تھے، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے دیکھا، انہوں نے اس کو سارے نوٹ بھی گنوا دیے، تو انہوں نے کہا چلیے، تو یہ دونوں حاجی کے پاس گئے۔ اس زمانے میں جو حاجی جو ہوا کرتے تھے وہی سب کام کرتے تھے، رجسٹری کا، اس کا اس کا، گاؤں والوں کا۔ تو ان کا معاہدہ طے ہوا 400 روپے میں، اور اس میں یہ لکھا گیا کہ آپ کو جو ہے یہ اس کی ملکیت دی جاتی ہے سائے کی، اور جب تک یہ پیڑ ہے، اس کا سایہ ہے، وہ آپ کا ہے۔ تو اس میں یہ سب لکھا ہوا تھا، تو یہ بڑے خوش ہوئے، اور یہ سایہ اب ان کا ہو گیا، اور انہوں نے جا کے گاؤں والوں سے کہہ دیا، اور سب کو پتہ چل گیا، خوب بڑے گاؤں والے خوش۔ بلکہ ایک جو وہاں کے ایک شاعر تھے، انہوں نے اس کے اوپر ایک کویتا بھی لکھ دی، اور وہ کویتا لکھ کر ان کے دروازے پہ چپکا دی، اس کے زمیندار کے گھر کے دروازے پر۔ خیر، تو اب کیا ہوا کہ ملا نصر الدین نکلے، اور وہ جا کر اس کے برآمدے میں لیٹ گئے، کیونکہ سایہ اس وقت برآمدے تک پہنچ چکا تھا۔ تو اب اس نے کچھ دوستوں کو بلا رکھا تھا زمیندار نے، تو وہ سوچ رہے تھے ذرا مستی کریں گے بیٹھ کے، ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھائیں گے، لیکن وہ ایسا ہو نہیں پایا۔ تو اس نے کہا کہ تم جاؤ یہاں سے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ اور اس نے کہا کیا مطلب آپ کا؟ یہ تو میں نے خریدا ہے، یہ سایہ تو میرا ہے، اب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ کہیں تو میں آپ کو دکھا دوں، میری جیب میں ہے میرا جو معاہدہ ہوا ہے۔ تب یہ کچھ کہہ نہیں سکا، اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ بھی ہنسے کہ یہ سایہ بکنے کی کیا بات ہے۔ خیر، تو بس یہ اپنے وہاں لیٹے رہے، اس کے بعد یہ اٹھ کے آ گئے، اور یہ تھا بڑے غصے میں۔ اب کیا ہوا، ایک رات کو کتے بھونک رہے تھے۔ اب یہ زمیندار نکل کے آیا اپنے گھر سے، تو دیکھتا ہے کہ بہت کچھ گانا بجانا ہو رہا ہے چھت کے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ اوپر چڑھا ہے، وہاں دیکھا تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں گاؤں کے، ان کے دوست احباب سب جو ہیں مزہ کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں۔ تو اس نے آ کے ڈانٹ لگائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے تو سایہ خریدا تھا۔ تو اس نے کہا یہ بھی سایہ ہے؟ ان کا یہ تو کیا، یہ تو چاندنی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں، سایہ تو سایہ، چاہے چاند کا ہو چاہے اس کا ہو، سورج کا ہو، وہ تو اس میں معاہدے میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو خیر خوب وہاں پہ لوگ ہنسنے لگے، اس کا مذاق بھی اڑا۔ خیر یہ پھر نیچے آ گیا۔ اب یہ بڑا پریشان کہ یہ آدمی تو مجھے بہت پریشان کرے گا، میں اس گھر کو چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے طے کر لیا کہ میں اب اس گھر کو چھوڑ دوں گا، یہ پھر کسی اور دن آ کے مجھے پریشان کرے گا، نہیں تو زندگی میری عذاب ہو گئی۔ تو یہ جو تھا یہ چلا گیا۔ اب کیا ہوا کہ گھر تو ملا نصر الدین کا ہو گیا، اور سایہ سارے گاؤں والوں کا ہو گیا۔ اس طرح سے یہ قصہ ختم ہوتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ کیا آپ کو یہ کیسا لگا اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی۔ آپ اس کو شیئر کریے، اور پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا، کیونکہ میں بڑی محنت کرتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، کافی میں نے ریسرچ کری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ تو مجھے انگریزی میں بولے تو فیڈ بیک تو دیں گے ہی۔ تو اب اگلے ہفتے میں پھر آپ سے ملوں گی ایک نئی کہانی یا قصہ لے کر۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔